تیمور کے پوتے پیر محمد نے سوچا کہ وہ سلطان محمود کے مال غنیمت کی برابری کر سکتا ہے، بلکہ ان پر سبقت لے جا سکتا ہے۔ لیکن انجام کار یہ ہوا کہ وہ ایک مصیبت میں پھنس گیا۔ سن 1369 سے 1397 کے موسم سرما میں اس نے اچھ اور دیپال پور پر قبضہ کر لیا اور مختلف مقامات پر اپنے داروغے متعین کیے۔ پھر اس کے بعد ملتان میں اس نے ملو خان کے بڑے بھائی سارنگ خان کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ گرمیوں کے 6 ماہ تک جاری رہا اور ملتان پر قبضہ ہونے کے فوراً بعد برسات شروع ہو گئی۔ پیر محمد کی فوج کے گھوڑے مرنے لگے اور اسے ان لوگوں کی نفرت کا نشانہ بننا پڑا جنہیں اس نے لوٹا تھا۔ لیکن پیر محمد، جس کی قسمت میں ایک معقول شرابی کی صورت میں تنزلی لکھی تھی، کو اس کی مصیبتوں سے اس وجہ سے چھٹکارا مل گیا کہ اس کا دادا ملتان سے 40 کوس دور بیاس کے کنارے جنجان نامی مکان پر بر وقت آن پہنچا۔ تیمور کی ہندوستانی مہم ترتیب اوقات کے عمدہ انتظامات کے ساتھ ایک لوٹ مار کے حملے کے طور پر تیار کی گئی تھی۔ 1398 کے گرمیوں کے مہینے ماوراؤ نہر سے ہندوستانی سرحد تک با اطمینان آنے میں گزارے جا سکتے تھے، لیکن ہندوستان کی مہم کو 1398 اور 1399 کے سردیوں کے مہینوں کے دوران ختم کر دینا تھا۔ طویل محاصرے کے لیے اس کے پاس وقت نہ تھا۔ 1398 میں اپنی فوجوں کو اکٹھا کرنے کے بعد تیمور جنوب کی جانب روانہ ہوا۔ اس کے پاس پامبر کے 2 کافر گروہوں، کتور کے باشندوں اور سیاہ پوش لوگوں کے خلاف اندراب سے روانہ ہونے کے لیے کافی وقت تھا۔ تیمور کاتور کے اطراف کے اونچے پہاڑوں کو عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے وادی میں کافروں کے گھروں کو نظر آتش کر دیا اور اس کے بعد انہیں پہاڑوں کی چوٹی پر مار ڈالا جہاں وہ بھاگ آئے تھے۔ لیکن اس کے جنرل برہان اگلن کو سیاہ پوشوں نے جس کے خلاف اسے بھیجا گیا تھا شکست دی اور وہ بزدلوں کی طرح واپس بھاگ گیا۔ اس مہم میں جو پیدل ہی سر کرنی تھی 18 دن صرف ہو گئے۔ تیمور نے قلعوں کی تعمیر اور قبائل کی سرزنش کے ذریعے کابل سے افغانوں کی سرزمین میں گزرنے والے اپنے آمد و رفت کی راہ کی حفاظت کا انتظار کیا۔ ایک افغان سردار موسیٰ کو ارباب کے قلعے کی تعمیر پر آمادہ کیا اور پھر اسے اس کے پیروکاروں کے ساتھ مار ڈالا۔ ناگز کے قلعہ کو خود تیمور کے اپنے افسروں نے تعمیر کیا۔ 2 قبائل جنہیں پرنیاں اور کلاتیاں کے نام سے پکارا جاتا ہے کے مخصوص تیموری طرز کے قتل عام نے ایک ایسی دہشت کی فضا تیار کر دی کہ راستوں کے تحفظ کا انتظام ہو گیا۔ نگز سے بنو کے راستے تیمور نے دریائے سندھ کی جانب پیش قدمی کی۔ تپائیوں، کشتیوں اور سرکنڈوں کی مدد سے اس کے ماہرین نے سندھ پر ایک کشتیوں کا پل تیار کیا جسے 21 دسمبر 1398 میں عبور کیا گیا۔ تیمور کا اصل مقصد لوٹنا تھا اور اس نے اپنے راستے کا انتخاب محتاط طریقے پر کیا تھا۔ بڑے شہروں سے گریز کرنا تھا اور ساتھ ہی مجبوراً چھوٹے شہروں اور دیہاتوں کو لوٹ کر اپنے سپاہیوں کے لیے خورد و نوش کے ذخیرے بھی فراہم کرنا تھا۔ وہ ایک بغیر پانی کے خطے یا چاول سے گزرا جسے ظفر نامہ چاول جلالی کا نام دیتا ہے۔ سالٹ رینج یا کوہ جودی کے مقدموں اور رئیسوں نے اپنے سرزمین کے پار کرنے میں تیمور کی مدد کی اور اس کی عنایات حاصل کی۔ جزیرہ جو غالباً دریائے جہلم میں ایک جزیرہ تھا کہ حکمران شہاب الدین مبارک شاہ نے تیمور کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اسے کچل دیا گیا اور اپنی کشتیوں پر دریا میں بھاگ جانے پر مجبور کر دیا گیا۔ جہلم کے کنارے 5 یا 6 دنوں تک کے جلنے کے بعد تیمور چناب کے ساتھ اس کے سنگم پر واقع ایک قلعے تک پہنچا اور کشتیوں کے ایک پل کے تیار کرنے کا حکم دیا۔ اسے 1 اکتوبر 1398 کو مکمل کر لیا گیا۔ تیمور کے ہندوستانی حملے کو بجا قرار دینے کی کوشش میں شرف الدین علی یزدی کہتا ہے کہ دلی کی مرکزی حکومت اگرچہ مسلم ہاتھوں میں تھی مگر کمزور تھی، لیکن یہ اس لاچار حکومت کو تقریباً نیست و نابود کر دینے کا کوئی سبب نہ تھا۔ تلخ حقیقت یہ ہے کہ تیمور ایک لٹیرے کی حیثیت سے مذہبی بنیادوں پر کوئی امتیاز نہیں برت سکتا تھا، لہٰذا مذہبی محققین اور سیدوں کو جو متمول نہ تھے چھوڑ کر بلا امتیاز اور وسیع پیمانے پر اسے لوٹ اور غارت گری مچانی پڑی۔ ہندوؤں اور مسلمانوں نے بھی اس کے خلاف ایک مورچہ بنایا۔ 13 اکتوبر کو تیمور کی پالیسی واضح ہو گئی جب وہ تلمہ کے شہر میں پہنچا جو ملتان سے 35 فرسخ کی دوری پر تھا۔ یہاں دونوں فرقوں کے ممتاز اشخاص، ہندو رئیس اور مسلمان ملک اور سید لوگ اور مذہبی محققین اسے اس کے ملاقات کے لیے آئے اور 2 لاکھ ضمانت کی رقم کے بطور پیش کیا۔ تیمور نے منظور کر لیا، لیکن وہ ہندوستان چندوں کی وصولی کے لیے یا عوامی استقبال حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، لہٰذا اس اثنا میں جب کہ ضمانت کی رقم وصول کی جا رہی تھی اس نے یہ ضروری سمجھا کہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے۔ حکم جہاں متا صادر کیا گیا کہ
سپاہیوں کو غلوں پر قبضہ کر لینا ہے جہاں کہیں بھی وہ اسے پا سکے، لہٰذا اپنی عادت کے مطابق وہ شہر میں گھس گئے، گھروں کو جلا دیا اور باشندوں کو گرفتار کر لیا اور جو کچھ وہ پا سکے اسے لوٹ لیا۔ بالآخر مذہبی محققین اور سیدوں کے سوا کوئی بھی اس قتل عام سے نہ بچ سکا۔ 20 اکتوبر کو تیمور تلمی سے روانہ ہوا اور دوسرے روز دریائے بیاس کے کنارے قصبہ شاہ نواز کے پاس خیمہ زن ہوا۔ شیخہ کھوکھر کے بھائی جسرت کھوکھر نے اپنے 2000 آدمیوں کے ساتھ حملہ آور کا مقابلہ کیا، لیکن انہیں شکست ہو گئی اور وہ سب کے سب ذبح کر دیے گئے۔ اگرچہ یہ معلوم نہیں کہ جسرت کے ساتھ کیا ہوا۔ شاہ نواز جو ایک بہت بڑا قصبہ تھا کہ باشندے بھاگ گئے، لیکن وہاں اتنے غلے تھے کہ سپاہی انہیں اپنے ساتھ نہ لے جا سکتے تھے، لہٰذا تیمور نے اسے نظر آتش کر دینے کا حکم دیا۔ اس کے بعد قصبہ جنجان کے مد مقابل دریائے بیاس کے کنارے خیمہ زن ہو گیا۔ پیر محمد نے اس سے یہاں ملاقات کی اور اسے اس کے فوجیوں کے لیے 30,000 گھوڑے دیے گئے۔ بیاس کو تیر کر اور کشتیوں کے ذریعے عبور کیا گیا۔ اگلے مرحلے میں تیمور ساہیوال کی جانب بڑھا۔ تیمور نے اپنے اصل کیمپ کو دیپال پل کے راستے پیش قدمی کا اور اس سے سمانہ میں ملاقات کرنے کا حکم دیا، جبکہ وہ بذات خود تقریباً 10,000 گھڑ سواروں کے ساتھ روانہ ہوا۔ دیپال پور کے تمام باشندے جنہوں نے پیر محمد کے تعین کردہ داروغہ مسافر قابلی کو معاہ 1,000 تاتاروں کے مار ڈالا تھا، پتنیر بھاگ چکے تھے۔ اس کے علاوہ جب تیمور ایک رات کے سفر کے بعد جو پاک پتن جو شیخ فرید الدین گنج شکر کے مقبرے کے لیے مشہور ہے پہنچا، تو اس نے پایا کہ اس بزرگ کے خلاف بھی بیشتر باشندوں کے ساتھ اسی قلعے میں بھاگ گئے ہیں۔ وہاں کسی نے بھی ان کا خیر مقدم نہ کیا۔ پتنیر کا قلعہ ایک بے آب خطے میں واقع ہے۔ تیمور نے شیخ فرید کے مزار پر دعائیں مانگی اور تب رات بھر کے ایک لمبے سفر میں 100 میل طے کر کے 7 نومبر 1398 کو وہ پتنیر پہنچ گیا۔ پتنیر کا حکمران رائے دول چند ان مسلمانوں اور ہندوؤں کی مدافعت کرنے کی پوزیشن میں نہ تھا جو پناہ کے لیے اس کے پاس بھاگ آئے تھے، لیکن جب رائے نے اطاعت قبول کر لی تو اس کے بھائی کمال الدین نے جو ایک مسلمان تھا مزاحمت جاری رکھی، لیکن پتنیر کا انجام بھی دوسرے شہروں جیسا ہوا۔ ہندوؤں نے اپنی عورتوں اور بچوں اور جائیداد تمام کو آگ میں ڈال کر جلا ڈالا۔ وہ لوگ جو مسلمان ہونے کے دعوے دار تھے انہوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کے سر اس طرح کاٹ لیے گویا کہ وہ بکریاں ہوں۔ یہ کام کرنے کے بعد دونوں فرقوں کے لوگ آخری دم تک لڑنے کو تیار ہو گئے۔ تقریباً 10,000 ہندوؤں کو قتل کیا گیا۔ مارے گئے مسلمانوں کی تعداد مرقوم نہیں۔ عمارتوں کو نذر آتش کر دیا گیا یا منہدم کر دیا گیا۔ سرسوتی کے باشندے جو سوروں کو پالنے میں مخصوص تھے اپنے شہروں سے بھاگ نکلے تھے، لیکن ان کا تعاقب کیا گیا اور انہیں بھی مار ڈالا گیا۔ قلعے کے لوگوں کو لوٹ لیا گیا اور مار ڈالا گیا اور ان کے قلعے کے چند مٹی کے ڈیروں میں تبدیل کر دیا گیا۔ قاتل حملہ آوروں کا کام اس بنا پر بہت زیادہ آسان ہو گیا کہ فتح آباد کی تھل، سمانہ، اسوندی اور پانی پت کے تمام باشندے خوف اور دہشت کی بنیاد پر دلی کی جانب بھاگ گئے تھے، جبکہ معمولی فہم و فراست سے کام لے کر انہیں اور بھی زیادہ مشرق کی جانب دواب کے مختلف حصوں میں بھاگنا چاہیے تھا۔ نومبر کے تیسرے ہفتے میں اصل کیمپ سمانہ پہنچا۔ 2 دسمبر کو باضابطہ طور پر کیتھل سے روانگی شروع ہوئی۔ کہیں بھی کوئی مزاحمت نہ ہوئی اور 11 دسمبر کو تیمور نے جمنا پار کیا اور ایک قصر جہاں پناہ میں مقیم ہو گیا، جو دلی سے 2 فرسخ کے فاصلے پر تھا۔ دوسرے دن ملو اقبال خان 4,000 گھوڑوں اور 5,000 پیادہ اور 27 ساتھیوں کے ساتھ تاتاروں کے خلاف روانہ ہوا، لیکن ایسے معلوم ہوتا تھا کہ پہلی ہی جھڑپ کے بعد وہ واپس بھاگ گیا تھا۔ پورے 1 لاکھ ہندو قیدیوں کو جو تیمور کے کیمپ میں تھے اور جنہوں نے ملو کے ذریعے بچا لے جانے کے خیال پر خوشی کا اظہار کیا تھا، ذبح کر ڈالا گیا۔ تیمور نے اپنے کیمپ کو مضبوط بنانے کی ہر احتیاط برتی، لیکن فیصلہ کن جنگ 18 دسمبر 1398 کو ہوئی جو خاص طور پر قابل ذکر نہیں۔ محض 10,000 گھوڑوں اور 40,000 پیادہ پاک کی ایک فوج سلطان محمد تغلق اور ملو میدان میں لا سکتے تھے۔ وہ بری طرح پسپا ہو گئے اور شہر کی جانب واپس بھاگے۔ آدھی رات کے بعد کسی وقت سلطان اور ملو جنوبی دلی کے 2 مختلف دروازوں سے شہریوں کو ان کی قسمت پر چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ جمعرات 20 دسمبر 1398 کو دلی کی ممتاز اشخاص اپنی اطاعت کی پیشکش کے لیے حوض کے قریب آئے جہاں تیمور نے اپنا خیمہ گاڑ رکھا تھا۔ انہوں نے تیمور کے نام پر خطبہ پڑھنے اور باشندوں سے ضمانت کی رقم وصول کرنے کی حامی بھری۔ ادھر تیمور نے دلی کے باشندوں کے تحفظ کا وعدہ کیا، لیکن اس وعدہ دل میں ان بگوڑوں کو مستثنی کر دیا گیا جو بڑی تعداد میں دلی آ گئے تھے، اس لیے یہ محض دھوکہ تھا اور اس کے پورے سفر کا مقصد دلی کو لوٹنا تھا۔ لیکن تیمور نے ایسا رویہ اختیار کرنا مناسب سمجھا کہ گویا اس کے سپاہی اس کے اختیار سے باہر ہو
ہو گئے ہیں۔ شرف الدین علی یزدی جو چاپلوسانہ الفاظ میں حقیقت کو یوں منتقل کرنے کے فن کو جانتا تھا کہ بعض پرس سے بھی بچے اور اپنے دو شاہی آقاؤں کی حمایت بھی حاصل کر لے، دلی کی لوٹ اور غارت گری کا حال مندرجہ ذیل پیراگرافوں میں بیان کرتا ہے جو بڑی محتاط انداز میں لکھے گئے۔ جمعرات 27 دسمبر 1398 کو فوجیوں کی ایک جماعت دلی کے پھاٹک پر جمع ہو گئی اور اس نے شہریوں پر حملہ شروع کر دیا۔ بڑے بڑے امراء کو اسے روکنے کا حکم دیا گیا، لیکن چونکہ مشیت یزدی اس شہر کے اور اس شہر کے باشندوں کی تباہی کا فیصلہ کر چکی تھی، لہٰذا اس کی تباہی کے تمام ذرائع مہیا ہو گئے۔ شاہی خواتین قصر ہزار ستون کو دیکھنے آئی تھیں، جسے ملک سلطان محمد تغلق نے بنوایا تھا۔ بڑے بڑے افسران مالیات اور ملازمین دروازے پر بیٹھ کر ضمانت کی وصول شدہ رقم کا اندراج کر رہے تھے۔ اسی وقت تقریباً 1000 گھڑ سوار جنہیں چینی اور غلہ پر قبضہ کر لینے کا حکم ملا تھا، شہر میں داخل ہو گئے۔ جب تاتار سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد شہر میں داخل ہو چکی تو ہندوؤں کے بہت سے گروہ دلی کے 3 شہروں میں سری، جہاں پناہ اور پرانی دلی گستاخی پر آمادہ ہو گئے اور انہوں نے لڑنا شروع کر دیا۔ ان میں بہتوں نے اپنے گھروں اور جائیدادوں کو آگ لگا دی اور اپنی بیویوں اور بچوں کے ساتھ جل کر مر جانے کو ترجیح دی۔ سپاہیوں نے لوٹ مار شروع کر دی اور تیمور کے افسران نے ہندوؤں کی بدتمیزیوں کے باوجود دروازوں کو بند کر دیا تاکہ باہر کے سپاہی اندر نہ آ سکیں اور مزید بربادیاں واقع نہ ہوں، لیکن اس وقت 15,000 سپاہی شہر میں موجود تھے۔ انہوں نے شام سے لے کر صبح تک مکانوں کو لوٹا اور جلایا اور چند جگہوں پر ہندو بہادری سے لڑے۔ یہ تمام الفاظ شرف الدین علی یزدی کے تھے، جو تیمور کا درباری تھا۔ اب ہم مزید اس کی کتاب سے اقتباسات کو بیان کرتے ہیں۔ دوسرے دن صبح کو پوری فوج شہر میں داخل ہو گئی اور سپاہیوں میں زبردست اضطراب تھا۔ جمعہ 28 دسمبر کو عام لوٹ اور غارت گری کا آغاز ہوا اور جہاں پناہ اور سری کے بیشتر مکانوں کو لوٹ لیا گیا۔ سینچر 29 دسمبر کو لوٹ اور غارت گری اسی طرح جاری رہی۔ ہر سپاہی نے تقریباً 150 مردوں، عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر لیا۔ 20 قیدی کم سے کم تعداد تھی جو ایک سپاہی کو حاصل ہوئی۔ لوٹی گئی قیمتی اشیاء، موتی اور قیمتی پتھر، خاص طور پر ہیرے جواہرات، قسم قسم کے قیمتی کپڑے، سونے اور چاندی کے برتن کا حساب لگانا مشکل ہے۔ طلائی ٹنکوں کی شکل میں نقدیاں بھی اندازے سے باہر ہیں۔ گرفتار کی گئی بیشتر عورتوں نے اپنے انگلیوں میں سونے اور چاندی کے زیورات اور اپنے پیروں کے انگوٹھوں میں قیمتی انگوٹھیاں پہن رکھی تھیں۔ کسی نے بھی سبزیوں اور دواؤں اور مویشی جیسی چیزوں کی طرف کوئی توجہ نہ دی تھی۔ اتوار 30 دسمبر کو فوجی پرانی دلی کی طرف بڑھے کیونکہ بہت سے ہندوؤں نے وہاں بھاگ کر جامع مسجد میں پناہ لے لی تھی۔ تیمور کے 2 افسروں نے انہیں ذبح کر ڈالا۔ اسی دن پوری پرانی دلی کو لوٹ لیا گیا۔ تمام قیدی کئی دنوں تک شہر سے باہر لائے گئے اور افسران کے ذمے کر دیے گئے۔ دستکاروں کو شہزادوں اور ان اعلیٰ افسران میں تقسیم کر دیا گیا جو اس جگہ موجود تھے اور انہیں ان لوگوں کے پاس بھیجا گیا جو وطن میں تھے۔ دلی کے قتل عام میں تیمور کا سرکاری مورخ صرف ہندوؤں کا حوالہ دیتا ہے، لیکن ایسا سوچنے کی کوئی وجہ نہیں کہ مسلمانوں کو چھوڑ دیا گیا۔ جارجیا میں 2 مقدس جنگوں کے علاوہ تیمور اور اس کے تاتاروں نے اپنی طاقت مسلمانوں کو لوٹنے اور انہیں قتل کرنے میں صرف کی تھی، اور مسلمانوں کی بدترین لوٹ اور غارت گری ابھی آنے کو باقی تھی۔ یہ فرض کیا جا سکتا ہے کہ دستکاروں کے علاوہ زندہ رہ جانے والے قیدیوں کو لوٹ لینے کے بعد چھوڑ دیا گیا ہو۔ بہر صورت ان کا قتل کیا جانا مرقوم نہیں ہے۔ تیمور 15 دنوں تک دلی میں مقیم رہا۔ اس کا دوسرا مسئلہ ایک ایسے راستے سے وطن لوٹنا تھا جس پر اسے کسی زبردست مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن جس پر اس کے فوجی اس قسم کی مال غنیمت حاصل کر سکیں جس کی انہیں ضرورت تھی۔ عورتیں، بچے، غلے اور مویشی ماضی کے منگول تجربہ سے رہنمائی پا کر اس نے ہمالیہ اور سیوالک کی پہاڑیوں کے درمیانی راستے کا انتخاب کیا۔ اس راستے میں میرٹھ کا شہر بدقسمتی سے موجود تھا۔ تیمور کے افسروں نے جنہیں پہلے ہی روانہ کیا جا چکا تھا اسے خبر دی کہ شہری صفی نامی ایک ہندو اور مسلمان الیاس افغانی اور مولانا احمد تھانہ سیری کے بیٹے کی قیادت میں مزاحمت پر تیار تھے۔ تیمور 8 جنوری 1399 کو سپہر کو 40 میل کی ایک مسافت کے بعد 10,000 گھڑ سواروں کے ساتھ میرٹھ کے اطراف میں جا پہنچا۔ دوسرے دن تاتاروں نے شہر پناہوں پر قبضہ کر لیا اور شہر میں داخل ہو گئے۔ چند غیر واضح اسباب کی بنا پر دفعتاً مدافعت کمزور پڑ گئی۔ صفی نے لڑتے ہوئے جان دے دی اور اس کے 2 مسلم رفیقوں کو باندھ کر تیمور کے سامنے لایا گیا۔ باشندوں کو ذبح کر ڈالا گیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔
अब सिवालक तक का रास्ता साफ था। ये छोटे छोटे रईसों और अमन पसंद देहातों का इलाका था जो महज मजबूरन लड़ने पर आमादा हो गए थे। तैमूर ने हरद्वार और जमुना के दरमियान की खुशहाल सरजमीन को ताराज करने में तकरीबन 1 माह सर्फ किया। कहा जाता है कि उसने खिता के 7 किलों पर भी कब्जा कर लिया और उसके देहातों से 20 जंगें लड़ी। हर तातार सिपाही को कोई 100 से लेकर 200 तक गायें और 10 से लेकर 20 तक कैदी हासिल हुए। ये बात काबिल ज़िक्र है कि कोई भी अहम हिंदुस्तानी मुसलमान अमीर तैमूर के साथ शामिल न हुआ, और चूँकि उसे अपने नुमाइंदे की हैसियत से किसी न किसी का इंतखाब करना था, लिहाजा उसने खिज़र ख़ान को तरजीह दी। बहादुर नाहिर मीरठ के रास्ते में उससे मुलाकात के लिए आए। कश्मीर के कटर सुल्तान सिकंदर ने सोचा कि तैमूर में वो शायद एक हम ख्याल इंसान पा सके, लिहाजा उससे मुलाकात के लिए रवाना हुआ। लेकिन जब तैमूर के अफसरों ने उससे 30,000 घोड़े और 10 लाख चांदी के सिक्के, फ़ी सिक्का 205 मिशकाल चांदी का वज़न मांगे, तो उसने वापस हो जाने का फ़ैसला किया। शेखा खोखर ने तैमूर को अपनी खिदमात पेश करनी थी, लिहाजा उसका लिहाज करके इन तमाम हिंदुओं को जो इससे मुतालिक थे मुआफ़ कर दिया गया। लेकिन जिस वक्त तैमूर सिवालक के इलाके में था, शेखा ने उससे वतन जाने की इजाज़त चाही। इसके बाद ही उसने तैमूर को बहसीत मजमूई नज़रअंदाज कर दिया और वो खिराज अदा नहीं किया जिसका उसने वादा किया था। लिहाजा इस तातार फ़ौज ने, जिसे लाहौर से ज़मानत की रकम वसूल करने के लिए भेजा गया था, उसकी सरजमीन को लूट लिया और उसे कैदी बनाकर तैमूर के पास ले आई। जम्मू के राय को ज़ख्मी करके गिरफ़्तार कर लिया गया, लेकिन उसने इस बात का ऐलान किया कि वो मुसलमान हो गया है, और मुसलमान के साथ गाय का गोश्त खाकर उसने इस हकीकत की मज़ीद तौसीक कर दी। तैमूर, जिसको इस वक्त अपने मुमलिकत के मगरबी हिस्से से नहायत तशवीशनाक ख़बरें मौसूल हुई थीं, ने इस तब्दीली मज़हब को मुखलिसाना तसव्वुर किया। अब उसे हिंदुस्तान से मज़ीद दिलचस्पी न थी, लिहाजा असल फ़ौज को पुरसकून रफ्तार से आने के लिए छोड़कर वो तेज़ी से वतन वापस लौट गया। उसने 3 मार्च को चनाब को पार किया और 1 मई को आमू पहुंच गया। हिंदुस्तान में उसकी सर्दियों की मुहिम के टाइम टेबल पर बिल्कुल पाबंदी वक्त के साथ अमल किया गया।